زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، انہیں بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر وہ چیز جس میں جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جانور، کیڑے مکوڑے اور پرندے وغیرہ مرتے ہیں تو ان کی لاشیں اور ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانوروں، پرندوں اور ان باقی مخلوقوں کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی ان پر روتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر الو گھر کے اوپر بیٹھ جائے تو کسی کی موت ہونے والی کر دینے والی باتیں بتائیں گے؟ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، دنیا کے کئی حصوں میں بہت سے پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی ایک دن بغیر کسی حادثے کے مر جاتے ہیں، لیکن ان کے مرے ہوئے جسم اور لاشیں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے حادثے میں مرنے والے جانوروں کی لاشیں ضرور دیکھی ہوں گی، جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر بجلی کے تاروں میں پھنس کر مرنے والے جانور۔ لیکن جو جانور خود سے یعنی بنا کسی حادثے کے مرتے ہیں، ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دوستو، ہمیں صرف انہی مرے ہوئے جانوروں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں جو قید میں مرتے ہیں، جنہیں زہر دے کر مارا گیا ہو یا جنہیں شکاری یا کسی اور پرندے نے گھائل کر دیا ہو، لیکن دھیرے دھیرے دم توڑتے ہوئے شاید ہی آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ چینٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی جانور اچانک بیماری سے مرتا ہے تو ہم اسے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی سوال ایک بار حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا حیران کر دینے والا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے مردہ جسم اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اپنی موت کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جانور اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے پہاڑوں، گفاؤں، پیڑوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے چھیدوں یا گہرے گڈھوں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی وجہ سے انسان آج آرام سے جی رہا ہے۔ سوچئے، اگر باقی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی بات کریں تو اس دنیا میں لگ بھگ 700 ارب سے بھی زیادہ پرندے ہیں۔ اگر یہ پرندے کہیں بھی کھلے میں مر جاتے تو زمین پر چلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، ہر طرف ان کے مرے ہوئے جسم ہوتے جو گندگی اور بیماریوں کی وجہ بنتے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے دوستو، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، کون نکالتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس بارے میں حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس بارے میں کئی روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جنات کی اور ایک شیطانوں کی، اور ایک فرشتے کو پرندوں یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ ویسے اس بارے میں کئی روایات ہیں، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنوں اور دوسری چیزوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ روایت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سبھی جانداروں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا، کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جانور بھی جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس بارے میں تحقیق کرنے والوں کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر کچھ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے،
میں ان کی بولی، ان کی بھاشا جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور ایک مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی یہ ایک خاص حکایت ہے، مگر کچھ روایت کے مطابق جانور کو اپنی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ تو میرے دوستو، ایسے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور اپنے ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے بارے میں آتا ہے کہ کوا 10 دن تک غم مناتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور چیخنے چلانے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جانور بندر ہے، جو بالکل انسانوں کی طرح چیختا چلاتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ جیسے انسان غم، خوشی، تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان ساری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کو مانا ہے کہ جب ہم کسی پیڑ یا پودے کے نزدیک بیٹھ کر اچھی باتیں کریں اور انہیں پیار سے چھوئیں تو ان کی بڑھنے کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت صحت مند ہوتے ہیں۔ اور اس کا الٹا، اگر پیڑ پودوں کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے نفرت بھری باتیں کی جائیں تو ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، الو ایک پرندہ ہے اور اس کے بارے میں ایک کہاوت ہمارے سماج میں بہت مشہور ہے۔ شاید آپ بھی اس کہاوت کا استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ کہاوت ہے الو کا پٹھا۔ دوستو، الو صرف اسی کہاوت کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس گھر پر الو بیٹھتا ہے اس گھر میں موت آتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عرب اور ایشیائی دیشوں میں الو کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن پشچمی دیشوں میں اسے عقل مندی اور سمجھداری کی نشانی مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الو کی سننے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، حالانکہ ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ یہ آنکھوں کے پیچھے پروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ یہ رات کے وقت ہلکی سی آواز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شکار کس طرف ہے اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جن میں 4 نوکیلی انگلیاں ہوتی ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے کی طرف۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ ان کی چونچ بھی دوسرے مانساہاری پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پروں کے ڈھکے ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ الگ الگ دیشوں میں الو کے بارے میں کئی من گڑنت باتیں مشہور ہیں، اور الو اور موت سے جو بات جوڑی جاتی ہے وہ بھی صرف کچھ ہی دیشوں میں مانی جاتی ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن دیشوں میں الو کو موت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برٹین میں الو کی آواز کو اشبھ یعنی منحوس مانا جاتا ہے، اور دکشن افریقہ میں تو الو کی آواز کو موت کی آواز سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں اگر 3 راتیں لگاتار الو بولے تو مانا جاتا ہے کہ پریوار میں کسی کی موت ہو سکتی۔ الگ الگ سماجوں میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے اصل معیار ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ بیماری کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر مہینے میں کوئی بدقسمتی یعنی اپشکن ہے، اور نہ ہی الو کو نحوست یعنی اپشکن ماننے میں سچائی ہے۔ ایک دیہاتی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ میرے اونٹ پہلے ہرن کی طرح تندرست اور تازہ ہوتے ہیں، لیکن جب ایک کھجلی والا اونٹ ان میں شامل ہوتا ہے تو وہ سب بھی کھجلی والے ہو جاتے ہیں؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمارے معاشروں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، اور انہی باتوں سے بدشگونی پھیلائی جاتی ہے، اور یہ توہم پرستی بھی کہلاتی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں پر ہم بالکل دھیان نہ دیں۔ ہمارا تو یقین یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات اپنی قدرت کاملہ سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نہ تو کسی جگہ پر الو کے بیٹھنے سے کسی کی موت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ نحوست کا سبب ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے سوال کیا کہ اے الو، تو کھیت کی چیز کیوں نہیں کھاتا؟ جواب میں الو بولا، اس لیے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اے الو، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ جنگلوں میں اور کھنڈروں میں کیوں رہتا ہے؟ تو جواب میں الو بولا، اس لیے کہ ویران جنگل اللہ کی میراث ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے خوش عیاشی کو اس طرح سے خاک میں ملایا کہ وہ آبادیاں ایسی ہو گئیں کہ ان میں کوئی رہنے والا بھی نہ رہا، بالکل کھنڈر بنا دیا۔ اب ہم اس کے وارث ہیں، پس تمام دنیا اللہ کی میراث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب میں الو نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، اے اس بستی کے رہنے والو، تمہاری خوش عیاشی کہاں چلی گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سوال کیا، جب تو ویران کھنڈروں میں گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب میں الو بولا، میں کہتا ہوں بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابوں کو بھلا کر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، تو دن میں کیوں نہیں نکلتا، رات میں کیوں نکلتا ہے؟ الو بولا، اس لیے کہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس لیے میں دن میں باہر نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اے الو، مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو الو بولا، میں کہتا ہوں، اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو، پاک ہے نور کو پیدا کرنے والی ذات۔ ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ یہ مکالمہ کتاب حیات الحیوانات کے جلد نمبر 2 سے نقل کیا گیا ہے۔ دوستو اس مکالمے کو سننے کے بعد یہ بات تو پتہ چل چکی ہے کہ جو لوگ الو کا لفظ بے وقوف کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہے۔ دوستو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں میں جس پرندے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ پرندہ آبادیوں اور گھروں میں انسانوں کے نزدیک رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے، وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا، پہاڑوں، جنگلوں، ویرانوں اور صحراؤں میں جا بسیرا کیا اور کہنے لگا، تم بدترین قوم ہو، کیونکہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دست و بیاباں میں جنگلی حیوانات نے اور سمندروں میں مچھلیوں نے شدید گریہ کیا تھا، اور الو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ الو ہی وہ پرندہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سب سے